نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ اور مہمانان خصوصی اور دیگر اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک بزم میں میرا موضوع سخن ہے ہندوستانی مسلمان اور فرقہ وارانہ فسادات۔ محترم سامعین، آج فرقہ وارانہ فساد ہندوستانی تہذیب کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ ہندوستان کا بچہ بچہ ان خونریز فسادات کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ کسی خونی فساد کا تذکرہ سن کر اب اس کے دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی، اس کا شعور بیدار نہیں ہوتا، اس کے ذہن و دماغ پر کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فسادات ہندوستان کے خوددار مسلمانوں کی ان خدمات کا صلہ ہے جو خدمات مسلمانوں نے تحریک آزادی میں انجام دی ہے، جو خدمات شاہان مغلیہ اور خلجی و غوری اور خاندان تغلق نے انجام دی ہے۔ محترم سامعین، ہندوستان جنت نشان صدیوں سے انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ غلامی کا طوق اور ذلت کی زنجیر یہاں کی عوام کا مقدر بن چکی تھی۔ ظلم و بربریت اور جور و ستم کا بازار ہر طرف گرم تھا، لیکن کسی میں جرأت نہ تھی کہ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا، حریت و آزادی کا نعرہ بلند کرتا۔ یہ صرف مسلمان تھے جنہوں نے ذلت و رسوائی اور غلامی و محرومی کی تاریکی میں مشعل آزادی روشن کی اور سن 1857 عیسوی کا انقلاب برپا کیا۔ ہندوستانی عوام کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور ان کے دلوں میں جذبہ حریت پیدا کیا۔ اگرچہ یہ عظیم انقلاب لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے باوجود بظاہر ناکام ہو گیا تھا، مگر شاملی کے میدان میں شہید ہونے والے باامیت و خوددار مسلمانوں کی قربانیاں رائے نہیں گئی۔ وہ دلوں میں آزادی کی جوتی روشن کر گئے، وہ اپنا نام تاریخ حریت میں محفوظ کر گئے، اس انقلاب کے بعد جس کو انگریز غدر کا نام دیتے ہیں۔ محترم سامعین، 15 اگست سن 1947 عیسوی کو آزادی کا نیا سورج طلوع ہوا۔ امید تھی کہ امن و سکون، محبت و مساوات کا نیا دور شروع ہوگا، ہندو مسلم اتحاد کا نیا باب کھلے گا، تعمیر و ترقی، خوشحالی و فارغ البالی کا آغاز ہوگا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ ہماری علماء نے جس دن کے لیے اپنی قیمتی جانیں اس وطن پر قربان کی اور جیل کی صحبتیں برداشت کی، اس کا پھل مسلسل فسادات کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ مسلمانوں پر توپ و تفنگ کے دہانے کھولے جائیں گے، مسلمانوں کی عزت و آبرو ریزی کا سودا کیا جائے گا، ان کی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنایا جائے گا، مسلمانوں کی بستیوں کو جلا کر خاک کیا جائے گا اور انہی وطن پرستوں کو غداری کا الزام دیا جائے گا۔ محترم سامعین، آج ہندوستانی مسلمان قدم قدم پر مصائب و آلام کا شکار ہیں۔ کہیں انہیں موب لنچی کے نام پر مار دیا جاتا ہے تو کہیں داڑھی ٹوپی کے نام پر مار دیا جاتا ہے تو کہیں ان کو دہشت گرد بتا کر مار دیا جاتا ہے تو کہیں حجاب پر پابندی لگا دی جاتی ہے تو کہیں مسلمانوں کی قدیم مسجد جو کئی سو سالوں سے تھی، جس میں مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں دیتا تھا، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس ہندوستان میں ہو رہا ہے جس کا ذرہ ذرہ ہمارے پاکیزہ لہو کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ قدم قدم پر ہمارے قربانیوں کے نشانات ملیں گے، مگر پھر بھی مشق ستم مسلمان ہیں، کیونکہ احسان کو احسان سمجھنا بڑے ظرف والوں کا کام ہے۔ اور مسلمانوں، تم نے ایسی قوم پر احسان کیا ہے، تم نے ایسی قوم کو آزادی کی دولت سے سرفراز کیا ہے، تم نے ایسی قوم کو ذلت و رسوائی کے گار سے نکالا ہے جو نہیں جانتی کہ وفا کیا ہے، جو نہیں جانتی کہ محبت کیا ہے، جو نہیں جانتی کہ ضمیر کیا ہے۔ مسلمانوں، یہ تمہاری قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہندوستان آزاد ہے۔ تم نے اس ملک میں یکجہتی و محبت کا ماحول پیدا کیا، عوام کو طبقاتی نظام سے نکال کر عوام کو مساوات کی بلندیوں پر پہنچایا، امن و سکون اور اخوت و محبت سے اس ملک کو مالا مال کر دیا، ہندو مسلم سکھ عیسائی کو اخوت و محبت کی لڑی میں پرویا، یہاں رہنے والوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، علوم و فنون اور تہذیب و تمدن سے آراستہ کیا اور عروج و ارتقاء کی بلندیوں پر پہنچایا۔ صدیوں سے ہندوستان اتحاد و اتفاق کا مرکز رہا ہے، یہاں پیار و محبت کے نغمے گائے گئے، وحدت و مساوات کے ترانے گونجے اور تمہاری کاوشوں سے ہندو مسلم اتحاد کا وجود اس وطن کی رخ زیبا کی دو خوبصورت آنکھ بن گیا اور دو مل کر دشمن کے لیے چٹان بن گئے تھے۔ مگر آج مٹھی بھر فرقہ پرست جنونی انسان صدیوں پرانی تہذیب کا گلا گھونٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔
فرقہ پرستی کو ہوا دے رہے ہیں، معصوم انسانوں کا لہو چاٹ رہے ہیں. آج ہر طرف نفرت و عداوت، بغض و تعصب انسانیت کی لاش پر رقص کر رہا ہے. اور چند افراد نے مل کر ہندو مسلم اتحاد کی روایات جو صدیوں پرانی تھی ان کو ختم کر دیا. آج ہر طرف نفرت ہے، دلوں میں خلیج پیدا ہو گئی ہے، انسان کو جلا رہا ہے، اور اس ہندوستانی مسلمانوں کا خون سب سے ارزاں بن گیا ہے. 360 دن میں 660 فسادات ہوتے ہیں، اور نشانہ کون بنتا ہے؟ یہی مسلم قوم، یہی حق پرست. ہر جگہ تعصب، ہر جگہ فرقہ پرستی. سرکاری آفسوں میں فرقہ پرست ملیں گے، ہوٹلوں میں فرقہ پرست ملیں گے، کہیں چلے جاؤ تمہارا سامنا فرقہ پرستوں سے ہوگا، ایسے افراد سے ہوگا جو بھارت کی سالمیت کا سودا کر رہے ہیں، ایسے افراد سے ہوگا جو ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں. مسلمانوں، آج مٹھی بھر ضمیر فروش وطن غدار تم سے وطن دوستی کا ثبوت مانگتے ہیں، تم سے تمہارا وطن پوچھتے ہیں. ان کو بتا دو کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشتے عرب چھڑایا. میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اس دیش کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارا حق ہے. ہمالیہ کی بلندی، ہند کی گہرائی، گنگا کی پاکیزگی اور سرزمین ہند کی شادابی ہماری عظمت کی گواہ ہے. تم پوچھتے ہو کہ ہم نے اس وطن کو کیا دیا ہے، تو سنو، ہم نے اس وطن کو قطب مینار کی بلندی اور جامع مسجد کی پاکیزگی دی ہے، لال قلعہ کی عظمت اور تاج محل کی خوبصورتی دی ہے، اکبر جیسا مدبر دیا ہے، اقبال جیسا مفکر دیا ہے، آزاد کی امامت دی ہے، جوہر کی سیاست دی ہے، بخاری کی طلاقت دی ہے، تمہیں تحریک آزادی دی ہے، اپنے لہو سے اس چمن کی آبیاری کی ہے. اور آج تم ہم سے وطن دوستی کا ثبوت چاہتے ہو، جبکہ تم وہ ہو جنہوں نے ہندوستان کا سودا کیا، تم وہ ہو جنہوں نے ہندوستان کو ناتھو رام کو دے دیا، تم نے باپو کی ہتیا کی ہے، تم نے اس جنت ارضی کو جہنم بنا دیا ہے. اگر تمہیں یاد نہیں کہ ہم کون ہیں تو یاد ہوگا تمہیں منظر جلیاں والا، گھومتا ہوگا نگاہوں میں وہ خونی نقشہ، کون تھا سینہ سپر کھائی تھی کس نے گولی، خون سے کس کے وہاں کھیل گئی تھی ہولی. آج تم کل کی ہر ایک بات بھلا بیٹھے ہو، قصہ خانی کی حکایات بھلا بیٹھے ہو. مسلمانوں، سندھ سے آنے والوں کو بتا دو، امریکی ڈالر پر پلنے والوں کو بتا دو، وطن کا سودا کرنے والوں کو بتا دو، ذرا ان فرقہ پرستوں کو جو مسلمانوں کے لہو سے اپنی پیاس کو بجھانا چاہتے ہیں بتا دو کہ ہڈ ماضی کا فسانہ بھی پڑھا ہے ہم نے، یہ بزرگوں کی زبانی بھی سنا ہے ہم نے. آتش فرقہ پرستی کو ہوا دی تم نے، کتنی مظلوموں کی بستی بھی جلا دی تم نے. باغباں ہو کہ انا دل کے شکاری ہو تم، راون وقت و تہذیب سے آری ہو تم. اہل گلشن کے لیے ایک بلا بن بیٹھے، آ گئی ہاتھ میں طاقت تو خدا بن بیٹھے. آج تم نے ہماری خاموشی کو بزدلی سمجھ لیا ہے، ہمارے صبر کو فرار تصور کر لیا ہے. تم اشتعال انگیز نعروں سے ہماری حمیت کو بھڑکا رہے ہو، ہمارا خون بہا کر غیرت کو للکار رہے ہو. تم نے میرٹھ، ملیانہ، احمد آباد، بجنور کو جلا کر سمجھ لیا کہ مسلمان ختم ہو گئے، اسلام ختم ہو گیا. کیا یہ فسادات ہمارے وجود کو ختم کر سکتے ہیں؟ کیا تمہاری گیدڑ ففکیاں ہمیں ڈرا سکتی ہیں؟ کیا تم نے اسلام کی تاثیر کو نہیں سنا؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اگر تم سمجھتے ہو کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے. لہذا بند کرو ان فسادات کو، بند کرو ان ذلیل حرکتوں کو، بند کرو مسجدوں کو ویران کرنا، بند کرو حد سے تجاوز کرنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان صبر کا دامن چھوڑ دیں اور تمہارے لیے آتش فشاں بن جائیں، تمہارے لیے قہر خدا بن جائیں، تمہارے لیے برق تپا بن جائے، تمہارے لیے شعلہ زباں بن جائے. پھر تو ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، خون ہی خون ہوگا، فغاں ہی فغاں ہوگا. توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، ممکن نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.